آج میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، آپ کے علاقے میں اور وہ بازو کے علاقے میں جاتا ہوں میں بیان کے لیے، پورے بچے آدھا سر بال آدھا سر. حرام ہے میرے بھائی، حرام ہے. بال کو کیا کٹانا؟ اسٹک بنانا، ادھر بال نہیں ادھر. حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. تم نے ایک بدنظری کی، آنکھ جھکا لیا، توبہ کر سکتے ہیں، پھر اس کا گناہ بعد میں نہیں. یہ جو سر پہ تم بال رکھو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ لگے ہو تو 24 گھنٹے گناہ. یہ کیسی عادت بنا لی تم نے؟ وہ کتنے بندے ایسے ہیں، ارادہ تو نہیں ہوتا. بعض لوگ تو ایکٹروں کو دیکھ کے، کرکٹروں کو دیکھ کے، کھیلنے کودنے والوں کو، ناچنے گانے والوں کو دیکھ کے بناتے ہیں. بعض لوگ تو ان کو تو دیکھتے نہیں، حجام شاپ میں گئے، حجام بولا تو کرا لیے. تو تم بھی حجام بن گئے. محمد الرسول اللہ کی بات نہیں مانتے، حجام کی بات مانتے ہو. اب بتاؤ اللہ کیا تم کو برکت ڈالیں گے زندگی میں؟ محمد الرسول اللہ کی عزت حجام سے بھی نہیں ہے تمہارے پاس. حاجز تو اللہ اکبر، کٹنگ کرانے جانے ڈر ہوتا ہے مجھے. کٹنگ کی جگہ میں کوئی دیکھا تو داڑھی کٹا رہا ہے، کوئی بال الٹے سیدھے بنا رہا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. جائے کیوں؟ اب وہاں جا کے مت کرو بولنا، وہ بیٹھ کے کرا ہے مت کرو، وہاں کو بھی بولتا ہوں میں نہیں کرنا ہرگز. اسے ڈانٹتا ہوں، وہ مسلمان حجام کو نہیں کرنا، روزی اللہ دیں گے. اب پھر بھی وہاں ڈانٹنا ہے، وہ کٹارا ہوتا ہے. اب وہاں تو بات نہیں مانتا، پھر بھی کچھ نہ کچھ شرمندگی ہوتی ہے اس کو. خطرناک چیزیں ہیں. تم کو حضور جیسے اسلامی اللہ نے تعلیمات دیے، کیسے پیارے تعلیمات، اللہ اکبر کبیرہ. ہر چیز فطرت سے قریب. ہر چیز کیا ہے؟ انسان کا نیچر جس پہ ہے ویسے اللہ نے آپ کو اسلامی تعلیمات دی. ہر چیز میں توازن، ہر چیز میں خوبصورتی، اور ہر ایک میں فائدہ. تم ان چیزوں کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے پیچھے بھاگ رہے ہو. بتاؤ کتنی بے وقوفی ہے. سب بندے ذرا ہوش کے کان لو، اللہ کے بندو. آپ سے مخاطب ہوں میں، آپ مت سمجھو مولانا فلاں کو بول رہے ہیں. تم کو بول رہا ہوں، تم کو بول رہا ہوں، تم کو بول رہا ہوں، ہر بندے کو بول رہا ہوں میں کہ تمہاری زندگی کی ترتیب ایسی ہے، تمہاری زندگی کو دیکھ کے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے. تم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کو غصہ آتا ہے، تمہارے ہر چیز میں اللہ کو غصہ آتا ہے. تم نے نبی کی سنتوں کا مذاق کیا ہے. ذرا پیسہ آ گیا کیا تم کو، تمہارا لباس بدل گیا. تم نے پڑھی کوئی دوسری پڑھ لی کا، تمہارا لباس بدل گیا. تم کا جبہ شرائی سے. آج میرے پاس ایک بچہ ہے، صبح آ کے کہہ رہا ہے ہمارے ابا اڑ کے لاش سے مارے مجھے. وجہ کیا ہے؟ تو اتنی دیر کہاں گیا تھا، اور دوسرا جبہ کیوں پہنتا ہے؟ جبہ کیوں پہنتا ہے؟ میری ماں کہتی ہے بیٹا ہم بھی تجھے جوان ہے، تجھے ہم تیری خواہشات دیکھنا چاہتے ہیں. ماں نصیحت کر رہی ہے، ہم بھی تجھے کیا کرنا چاہتے ہیں، اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. جبہ کیوں پہنتا؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ماں کیا بول رہی ہے، حضور کے لباس میں کیا نہیں ہے. اللہ اکبر. بتاؤ ایمان رہتا ہے؟ ہر گھر میں یہ حال ہے، ہر عورتوں میں. عورتیں تو اس میں آگے ہیں، اپنے بچے کو اسمارٹ دیکھنا چاہتی ہے، لباس انگریزوں جیسا. اور وہ بچہ ایک وہاں بیٹھا ہوا تھا، پینٹ نیچے چھوڑا ہوا تھا. مجھے بیان دیتے ہو آئے نہیں بولا مجھے. وہ بچے کو بول کے آؤں میں پینٹ اوپر چڑھا بول کے. چھوٹا بچہ ہے، بازو بیٹھا ہوا ہے. کراہت ہونا چاہیے بندے کو. محبوب کا طریقہ سب سے افضل طریقہ ہے. زندگی جینے کا طریقہ حضور نے سکھایا. ادھر پینٹ پھٹی ہوئی ہے، ادھر بال کٹے ہوئے، اوباش لوگوں کا طریقہ ہے. آپ کو معلوم ہے یہ جو جینس وغیرہ یہ جو طریقے شروع ہوئے اس کی لمبی تفصیل ہے. اچھے لوگوں کا لباس نہیں. وہ اپنے دھندے کے لیے، اپنے پیسے کے لیے وہ لوگ کیا کر دیے، اس کو برانڈ بنا کے بیچ رہے ہیں، اور ہم بلی کا بکرا بن کے پہن رہے ہیں. سب سے بہترین لباس حضرت محمد الرسول اللہ، سب سے بہترین طریقہ. ہر طریقہ 100% پکا فائدہ مند. مسلمان ہیں ہم. حضور نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے.
وہ کس میں سے ہے؟ یہودیوں کی مشابہت ہے تو تم مسلمان نہیں، یہودیوں میں سے ہیں، مطلب ہے کہ کل اٹھائے جاؤ گے یہودیوں کے ساتھ۔ تم عیسائیوں کا طریقہ اپناتے ہو، کل حشر کے میدان میں تم اٹھائے جاؤ گے کس کے ساتھ؟ حضور کے روزے پہ جائیں گے تو حضور کہیں گے میرا نہیں ہے، جا۔ حضور کے جامع سمجھ میں آ رہا، حوض کوثر پہ آئے تو اجازت نہیں ہوگی، ہوش ہی نہیں ہے، دیندار ہیں ہم، فلاں ہیں ہمارے طریقے نہیں۔ دین کے معنی کیا ہے؟ بڑی بڑی تقریریں کرنا نہیں، دین کے معنی اچھے کتابیں پڑھنا نہیں، دین کے معنی اچھے دینی کام کرنا نہیں، دین کے معنی دیندار کہتے ہیں ہمارا مزاج دین کا بن جائے۔ کس کا بن جائے؟ بولو نا ذرا، جو چیز دین ہو وہی پسند۔ چھوٹی بچی ہے، غیروں کا لباس نہیں پسند کرنا، ہرگز نہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، بچپن سے گھٹی میں ڈالو اس کے، بیٹا ایسا لباس ہونا، ایسا پہننا، ایسا پہننا، نفرت کے حد تک بچپن سے سکھاؤ۔ غیروں کا لباس پہنا رہے ہیں، لڑکی ہے لڑکا ہے غیروں کا طریقہ پہنا رہے ہیں، اس کو شرٹ پینٹ پہنا رہے ہیں، ظاہر ہے بچے کو کیا نفرت آئے گی؟ کیوں ڈرتے ہو اس لباس سے، سنت کے لباس سے، سنت کے طریقوں سے؟ اس سے بہتر لباس۔ اور پھر کہتے ہیں امت کے حل، مسئلوں کا حل کیا ہے؟ تمہاری زندگی خود بتا رہی ہے کیا مسئلوں کا حل۔ تمہاری زندگی کے دور دور تک تم کو دین سے کیا نہیں ہے؟ تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائی کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ کے لیے سمجھو، تم مسلمان نہیں ہے، نبی کو نہیں مانتے، تمہارا یقین نہیں ہے، سب سے بہتر طریقے کس کے ہیں؟ بولو نا ذرا۔ پھر ہے تو مانو، ہے تو مانو، خالی ماننا اقرار کرنا نہیں، مانو نا۔ کیا شرم ہے تم کو حضور کے طریقے اپنانے میں؟ مثال بنو۔ صحابہ کی کامیابی حضور کے، آج بھی ہمارے حضرت کہتے ہیں، میں ایک جگہ، میں تو یہ بات ہمارے حضرت کے اتنی یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے جگہوں پہ عاجز گیا، جہاں بھی گیا لوگوں نے گواہی دی کہ بندے کی کوئی الگ شان ہے۔ اس کی کیا ہے؟ غیروں نے گواہی دی۔ کہتے ہیں یہودیوں کا ایک بین المذاہب میلہ تھا امریکہ کے علاقے میں، پورے مذہب کے لوگ جمع ہوتے تھے، بڑے بڑے مذہب کے پادری، بڑے بڑے عالم، ان کے ہر اعتبار سے بڑے ہی ایکسپرٹ لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے دین کی اچھی باتیں بتاتے تھے، ہمارے دین میں یہ خوبی ہے، دین میں خوبی ہے۔ امریکہ کے علاقے میں ہمارے حضرت کو لوگوں نے کہا حضرت مسلمانوں کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان جو بھی جاتا ہے اس کو وہ پریشان کر کے بھیج دیتے ہیں۔ عالم گئے تو اسے سائنس کی باتیں پوچھتے ہیں، کوئی سائنس والا گئے تو اسے علم کی باتیں پوچھتے ہیں، کوئی دو بھی علم والا گیا تو اسے تصوف کی باتیں پوچھتے ہیں، الگ الگ ہر ٹائپ کے، جو جانتا نہیں وہ پوچھنے۔ آپ یقین ہے آپ جائیں گے تو کام بنے گا۔ ہمارے حضرت نے میں تو چھوٹا بندہ ہوں کیا جاؤں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ بھی جانا پڑے گا۔ تو اچھی بات ہے چلو جاتا ہوں میں، اللہ برکت ڈالے۔ گئے تو کہتے ہیں وہ الگ بات ہے جو بھی ہوا، لیکن ایک مرتبہ وہ جو یہودیوں کا جو بڑا تھا نا، وہ کہنے لگا مجھے، مسٹر ذوالفقار کہنے لگا ایک بات بولو آپ کو۔ کیا بات ہے؟ آپ جب بھی آتے ہیں اسٹیج پہ ایک الگ شان سے آتے ہیں۔ میں کہا کہ تم جب بھی آتے ہو تو ہمارے اوپر عجیب کیفیت، تمہارا ڈیفرنٹ لک ہوتا ہے، جب بھی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تمہاری طریقہ الگ دکھتے ہیں، تم الگ شان میں۔ کل یوم وفی شان، اللہ کے ہر دن ایک شان ہے، اللہ کے نبی کی بھی سنتوں میں الگ الگ شان ہے، ان کے طریقوں پہ چلنے والوں کی بھی ایک شان ہے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں فقیر تو ایک ہی لباس میں جاتا تھا، وہی جبہ شرائی وہی پگڑی، لیکن اللہ نے کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ میرے محبوب کی سنت کا یہ روب ہے۔ یہودی مانگ رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، جن کو دین سے محبت ہو جاتی ہے ان کو غیروں کے طریقے دیکھ کے کراہت ہوتی ہے۔ میں سچی بات کہتا ہوں، جو تم جتنے یہ ایسے ویسے لباس پہنتے ہیں، تم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں،
अल्लाह वालों की निगाहों में हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं, कुछ भी बात समझो, हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं। तुमको कौन पट्टी पढ़ा दिया है कि तुम ये लोगों से तरीक़े सीख लो और महबूब की सुन्नतों को छोड़ दो? भाई कामिल तरीक़ा है हुज़ूर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुनिया में कमाने का, दुनिया की चीज़ों को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने तरीक़े भूल जाओ। अपने कॉलेज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम क्या भूल जाओ, तरीक़ा। स्कूल पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम क्या भूल जाओ, अपना तरीक़ा भूल जाओ। ऑफिस में काम करने का मतलब ये नहीं कि तुम क्या भूल जाओ, अपना तरीक़ा भूल जाओ। नहीं, हम जहां भी हो क्या बन के रहेंगे, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले बनेंगे। दिलो जान से अमल करो। जहां हम इज्जत की कदर की निगाहों से अमल करते हैं, अल्लाह मियाँ दुनिया में भी लाज रखेंगे, आखिरत में भी लाज रखेंगे। दो जहां के सरदार हैं, वो इस दुनिया के कायनात के वजूद का जरिया हैं। उनको जितने तालीमात दी गए सबसे आला हैं, सबसे ऊंचे हैं। कोई और तरीका बेहतर होता तो उनको देते अल्लाह। शर्माओ मत, समझ में आ रहा, घबराओ मत, लोग क्या कहेंगे ये मत देखो, बल्कि ये देखो इस लिबास से, इस हमारे तरीकों से कौन राजी होते हैं, अल्लाह राजी होते हैं। और सबसे पहले माँ बाप अपना जहन बनाओ। माँ बाप ही आड़ बन गए बच्चों के दीन के लिए आज, बहुत धोखा है।